السلام علیکم دوستو، آداب، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اہم موضوع پر ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ کیا اویسی بی جے پی کے ایجنٹ ہیں؟ تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں۔ ہندوستان میں دور دور تک مسلمانوں کے حق کی لڑائی لڑنے والا کوئی ہو تو آپ بتائیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلم سیاستدان بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے حق کی بات وہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ میں یہاں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب میں مسلمانوں کے حق کی بات کرتا ہوں تو میرا مقصد فرقہ واریت نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جس حق سے محروم کیا گیا اور جو مظالم ان پر کیے گئے ان کی بات کرتا ہوں۔ جب بہار میں RJD ہار جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار اویسی کو بتایا جاتا ہے اور دوسری پارٹیوں کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو مسلمانوں کو قیادت سے روکتی ہے، اور ساری پارٹیاں صرف یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف ووٹ ڈالتا رہے، اور اپنی قیادت کی بات جہاں آتی ہے، مسلمانوں کی قیادت کی بات جہاں آتی ہے، وہاں اویسی کو کانگریس BJP کا ایجنٹ بتاتی ہے اور BJP کانگریس کا ایجنٹ بتا دیتی ہے۔ بہار میں جن 5 سیٹوں پر اویسی صاحب جیتے ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھیے کہ اویسی صاحب فرقہ واریت کر رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو اویسی صاحب کو BJP کا ایجنٹ بتاتے ہیں، اور یہ ان کی کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ کیا اویسی صاحب صرف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ ان کی تقریر اٹھا کر سن لیجئے، اس میں دلت، دبا کچرا طبقہ اور مظلوم طبقے کی بات ہوتی ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ BJP کو ہرائے؟ کیا مسلمان CM نہیں بن سکتا؟ کیا مسلمان ڈپٹی CM بھی نہیں بن سکتا؟ میں تمام مسلمانوں اور دبے کچلے طبقے سے کہتا ہوں کہ اویسی کو ایک موقع ضرور دیں۔ وہ مظلوموں کی پارٹی ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی دھرم سے ہوں۔ وہ تیکھا اور کڑوا ضرور بولتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے BJP کے نیتاؤں کی طرح۔ وہ سچ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولتے۔ اور حدیث میں آیا ہے قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہ سچ بات کہو اگرچہ وہ کڑوی معلوم ہو، وہ دوسروں کو کڑوی لگے، لیکن سچ بات سے کبھی منہ نہ موڑیں۔ لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ اویسی صاحب کی سچائی کو پہچاننے لگے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ اویسی کے آنے سے بڑھتا ہے، کٹ جاتا ہے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ متحد ہو کر اویسی کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس مرد مجاہد میں کچھ کمی نہیں ہے۔ اس میدان میں وہ ہمیشہ چلاتا اور چیختا رہتا ہے کہ میں قانون کو بچانے اور مظلوموں کا حق دلانے کے لیے لڑتا ہوں، لیکن جن کی عادت غلامی کی ہو چکی ہے وہ اس آواز کی سچائی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ مسلمانوں کے بیرونی اور اندرونی دونوں معاملات ہیں جس کو اب تک کوئی پارٹی حل نہیں کر سکی، تو اب ہم انہیں کیوں ووٹ ڈالیں، کیوں ووٹ دیں جو مسلمانوں اور دلتوں اور دبے کچلے طبقوں کے حق میں کام نہیں کر رہی اور مسلمانوں کے معاملات کو باریکی سے نہیں دیکھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان سیکولر نہیں ہیں، لیکن دوسری پارٹیاں ان مدعوں کو نہیں اٹھاتی جو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ ایسے مدعے انہیں اٹھانے چاہیے۔ مسلمان اسی وجہ سے اویسی صاحب کی طرف جا رہا ہے۔ کبھی تو لو جہاد، کبھی بابری مسجد، کبھی NRC/CA، ان سب پر سیاست اویسی نہیں کرتے بلکہ دوسری پارٹیاں کرتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے فرقہ واریت کون کر رہا ہے؟ تو اب میں تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں، ہمدردانہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک موقع اویسی صاحب کو دیں۔ وہ فرقہ واریت نہیں کرتے، وہ حق کی بات کرتے ہیں۔ آج اس معاملے کو تمام مسلمانوں، دبے کچلے طبقے اور دلتوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے مسلمانوں کو، جس طرح سے انہیں
قیادت سے محروم رکھا گیا۔ ٹھیک ہے دوستو، خدا